शिद्दत से इंतजार था। किसमें हिम्मत है हमारी परवाज में लाए कमी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। वो हस्ती, हमें फख्र है कि वो हमारे मुल्क पाकिस्तान के वजीर आजम हैं। आपने हमेशा अपनी जिंदगी में अल्लाह के फजल से नामुमकिन को मुमकिन बनाया है। ये काम जो कि 71 सालों में नहीं हो सका, आपने सिर्फ 3 महीनों में करके दिखा दिया है। आपका पैगाम अमन का पैगाम है। आप अमन के जामिन हैं। पाकिस्तान अमन का जामिन है। एम्बेसडर ऑफ पीस पाकिस्तान, आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में तशरीफ लाएंगे वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज अपने सारे मेहमानों को, हमारे सिख बहन भाई जो सारी दुनिया से आए हैं, हिंदुस्तान से आए हैं, मैं आज आप सबको खुशामदीद कहता हूं। मैंने जो आज आप में खुशी देखी, मैं अब अपने मुसलमान भाइयों को, पाकिस्तानियों को अगर मैं समझाऊं कि जो आपकी शक्लों पे मैंने खुशी देखी वो ऐसे है कि मुसलमान मदीना से 4 किलोमीटर दूर एक बॉर्डर के बाहर खड़े हैं और मदीना जा नहीं सकते, और उनको अगर मदीना जाने का मौका मिल जाए तो वो जो उनको खुशी मिलेगी वो आज मैं आपकी शक्लों पे खुशी देख रहा हूं। इंशाअल्लाह हम करतारपुर के दरबार को, इसको आपके लिए बेहतर और बेहतर करते जाएंगे, फैसिलिटीज आपको देंगे, और इंशाअल्लाह जब बाबा गुरु नानक की 550वीं सालगिरह होगी तो आप इंशाअल्लाह ये सारे इलाके को ऐसा देखेंगे। जब आप अगले साल जब आप आएंगे तो आपको खुशी हो कि देख के कि इंशाअल्लाह हर किस्म की फैसिलिटी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, अब क्योंकि मेरे दोस्त नवजोत सिद्धू ने जो आज बातें की, मैं बड़ा मुतासर हुआ हूं। मुझे नहीं पता था कि क्रिकेट की कमेंट्री तो मुझे याद है, इनकी क्रिकेट भी याद है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये सूफी कलाम में इतना ज्यादा इनकी इतनी माहिरत है। तो आज मैं बड़ा इंप्रेस हुआ हूं। काबू कर बैठा था, मैं जीतूंगा तो क्या होगा, बनिस्बत उस खिलाड़ी के जो डरता था हार गया तो क्या होगा था, रिस्क लेता था, और हमेशा दूसरे माइंडसेट का खिलाड़ी वो कामयाब होता था, चैंपियन वो बनता था। जो हारने से डरता था, जितना भी अल्लाह उसको टैलेंट देता था, कभी वो बड़ा खिलाड़ी नहीं बना। जब मैं सियासत में आया, 2 तरह के सियासतदान मैं मिला। बदकिस्मती से ज्यादातर वो सियासतदान जो सियासत में सिर्फ इसलिए आते थे कि उनकी जात के लिए क्या है, लोगों को वोट लेते थे, अवाम की खिदमत करूंगा, और सियासत में आके अपनी खिदमत करते थे। जो पब्लिक ओपिनियन के साथ चलते थे, नजरिए के साथ नहीं चलते थे, और अपने मफादात के लिए अवाम को कुर्बान कर देते थे। और ये मैं सारी 22 साल देखता रहा। एक दूसरा सियासतदान था, वो एक बड़ी सोच लेके आता था, वो अपने इंसानों का, माशरे का सोचता था, वो इंसानों को इकट्ठा करता था, वो नफरतें फैला के वोट नहीं लेता था, वो भी बड़ी चांस लेता था, वो भी अपने खौफ को पहले काबू करके
بڑے جرأتمندانہ فیصلے کرتا ہے. وہ سیاستدان کے اوپر تنقید بھی ہوتی تھی اور کئی دفعہ عوام ایک طرف کھڑی ہے, پبلک اوپینین, اور وہ دوسری طرف کھڑا ہوتا تھا. لیکن بڑے کام یہ دوسرا سیاستدان کرتا تھا جو بڑی خواب دیکھتا تھا, جس کی بڑی سوچ تھی. وہ اپنے لیے نہیں آتا تھا, وہ اپنے انسانوں کی بہتری کے لیے آتا تھا. یہ دو طرح کے میں نے سیاستدان دیکھے. یہ جدھر آج پاکستان اور ہندوستان کھڑا ہے, ہمارے 70 سال سے وہ اب سوچتے بھی نہیں ہیں, کبھی اب تصور بھی نہیں کریں گے کہ جرمنی اور جاپان کبھی لڑیں گے. لیکن کروڑوں لوگ ایک دوسرے کے وہ قتل کر چکے ہیں ماضی میں, کیونکہ ان کی لیڈرشپ نے ایک دن فیصلہ کیا کہ ہم یہ ماضی نے جو ہمیں روکا ہوا ہے آگے بڑھنے سے, ہم یہ زنجیر توڑ دیں گے, اور توڑ دی انہوں نے. وقت یہ ہے, پاکستان آج ادھر کھڑا ہے اور ہندوستان, کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ نے ہمیں کیا اپرچونٹیز دی ہیں. اگر آگے بڑھ سکتے ہیں, ہم کیوں نہیں بڑھ سکتے؟ ہم نے تو اتنے ایک دوسرے کی, ہم نے بھی ایک دوسرے کے لوگ مارے ہیں, لیکن وہ قتل عام تو ہم نے کبھی بھی نہیں کی جو ادھر ہوئی تھی. میں جب بھی ہندوستان جاتا تھا, کانفرنسز پہ جاتا تھا, مجھے ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ جی ہاں جی, آپ پاکستان کے پولیٹیشنز, ڈیموکریٹک لیڈرشپ ایک طرف ہے, لیکن فوج دوستی نہیں ہونے دے گی. میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ آج پاکستان میں میں پرائم منسٹر, ہماری پارٹی, ہماری باقی پولیٹیکل پارٹیز, ہماری فوج, ہمارے سارے ادارے ایک پیج پہ کھڑے ہیں. ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ہم ایک سیولائز ریلیشن شپ چاہتے ہیں. ہمارا مسئلہ ایک ہے, تو کشمیر کا. مجھے یہ بتائیں کہ انسان چاند پہ پہنچ چکا ہے, کون سا مسئلہ ہے جو انسان حل نہیں کر سکتا؟ کیا ہم ایک مسئلہ اپنا حل نہیں کر سکتے؟ صرف دو ارادے والی لیڈرشپ چاہیے بارڈر کے دونوں طرف, جو ارادہ کر لیں کہ ہم مسئلہ حل کریں گے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. کوئی ایسی چیز نہیں جو حل نہیں ہو سکتی, لیکن ایک ارادہ چاہیے اور ایک بڑا خواب چاہیے. سوچیں کہ ایک دفعہ ہماری تجارت شروع ہو جائے, ہماری ریلیشن شپ ٹھیک ہو جائے, آپ اندازہ لگائیں کہ پوٹینشل کتنا ہے, کیا ہو سکتا ہے, دونوں ملکوں کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ, اور جس وجہ سے میں دوستی چاہتا ہوں, میں ایک مضبوط ریلیشن شپ چاہتا ہوں ہندوستان سے, اس کی سب سے بڑی ایک وجہ ہے کہ برِ صغیر میں دنیا کی سب سے زیادہ غربت ہے. اگر ہم نے غربت ختم کرنی ہے اور کم کرنی ہے, سب سے تیزی سے وہ غربت کم ہوگی اگر ہمارے بارڈر کھل جائیں اور تجارت شروع ہو جائے. چائنا کی مثال لے لیں, چائنا کی مثال لیں کہ دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی ملک نے 30 سالوں میں 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نہیں نکالا جو چائنا نے نکالا پچھلے 30 سالوں میں. ان کی مثال تو دیکھیں, کتنی جنگیں لڑی ہیں انہوں نے. ان کے بھی ڈفرنسز ہیں اپنے ہمسایوں سے, لیکن ان کی میں غربت کم کرنے کا ہے کہ ہم امن ہو, ہماری تجارت کھلے, ہم ایک دوسرے سے سیکھیں. کئی چیزیں ہندوستان آگے نکل گیا ہے, کئی چیزیں پاکستان ابھی ایکسل کر رہا ہے, ہم دونوں ملک آگے بڑھ سکتے ہیں. تو میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ پھر سے کہتا ہوں کہ ہندوستان ایک قدم آگے بڑھائے گا, ہم 2 قدم ہندوستان کے آگے بڑھائیں گے دوستی میں. میں آج آپ سب کو پھر سے آپ کو ویلکم کرتا ہوں, خوش آمدید کہتا ہوں, اور مجھے سب سے زیادہ آپ کی شکل کے اوپر دیکھ کے خوشی ہوئی کہ وہی آپ کی شکلوں پہ خوشی ہے جو ایک مسلمان جب وہ
مدینہ جاتا ہے تو ہماری شکلوں پہ خوشی ہوتی ہے. ایک انسان ایک دوستی اور پیار کا پیغام لے کے آیا ہے, وہ کون سا جرم کر رہا ہے؟ اور وہ ان ممالک کے بیچ میں وہ دوستی کی بات کر رہا ہے جو دونوں ملک نیوکلیر آرمڈ ہیں. ہمارے پاس دونوں کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں. تو جنگ تو ہو ہی نہیں سکتی. دو ملک جن کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوں, وہ تو پاگل پن ہے جنگ کا سوچنا. وہ تو بیوقوف انسان ہے جو کبھی سوچے گا بھی کہ ایٹمی جنگ کوئی جیت سکتا ہے. وہ تو سب ہار جائے, نفرتیں پھیلا کے ووٹ لیتا ہے اور ایک انسانوں کو جوڑ کے ووٹ لیتا ہے. میں یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ ہمیں سدھو کی انتظار کرنی پڑے کہ جب وہ وزیر اعظم بنے گا تب دوستی ہوگی پاکستان اور ہندوستان کی. میں امید رکھتا ہوں کہ وہاں ایسی لیڈرشپ آ جائے. آپ نکل کے جائیں, لاہور نکلیں, سیالکوٹ جائیں, آپ دیکھیں پبلک آپ سے کیسا پیار کرتی ہے. آپ ابھی نکلے ہیں پبلک کے اندر, کیوں سدھو جی آپ گئے ہیں, آپ کو دیکھا کس طرح پیار کیا پبلک نے. یہ ملی تو میں بھی حیران ہو گیا, اور تب سے میں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے, دوستی ہونی چاہیے ہماری. تو جو آپ آئیں گے, آپ بھی جب شہر میں جائیں گے, لوگوں سے ملیں گے,